پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. برطانیہ میں ایک افسوسناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. کورونا کے باعث خدشات ہیں کہ چوتھی لہر سر اٹھا رہی ہے. جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق جو اس وقت فگرز آ رہے ہیں وہ پچھلے 3 مہینے کے فگرز میں سب سے زیادہ ہیں. گزشتہ 3 ماہ میں پہلی مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر 50,000 کے قریب کورونا مثبت کیس ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ محکمہ صحت کہتا یہ ہے کہ 52,000 مثبت کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں، جو کہ 17 جولائی کے بعد بلند ترین شرح ہے. اچھا، اب اس سارے صورتحال میں 115 نئی اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں. اب حکومت کو تشویش اس بات کی ہے کہ اگر بوسٹر کی جو سست روی ہے وہ اسی طرح سے جاری رہی تو پھر اس میں شدت آ سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں جو تہوار ہے کرسمس کا وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. اب کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے، گورنمنٹ اس پر کتنا کنسرن ہے، اور پھر یہ کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی ہے، کنٹرولڈ سچویشن کے بعد اتنے اچانک اتنے زیادہ کیسز کیوں سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بوسٹر ویکسین کی سست روی، تو اس کی سست روی کی وجہ کیا ہے. ان تمام چیزوں پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. غلام حسین امان صاحب موجود ہیں، بیورو چیف ہیں UK کے. بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب. ڈاکٹر عرفان اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ سرجن UK میں، اور ڈاکٹر تابندہ دگل ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے غلام حسین امان صاحب، یہ جو فگرز ہمارے سامنے آئی ہیں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بوسٹر ویکسین جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. یہ سست روی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا اسد. میرا خیال ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس سلسلے میں شاید بہت زیادہ مہم بھی نہیں چلائی، اور صرف جن کو جو ہے وہ NHS کی طرف سے ریمائنڈر آ رہا ہے، صرف وہ لوگ جو ہے وہ بوسٹر لگانے میں دلچسپی لے رہے ہیں. اگر آپ ان جنرل دیکھیں تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اگر ڈبل ڈوز ویکسین کی لے لی ہے تو اٹس مور دین انف کہ وی آر سیف. تو یہ ایک جو سیفٹی کا پہلو ہے 2 ڈوزیں لگوانے کے بعد، وہ اس کی وجہ سے شاید جو ہے وہ لوگ زیادہ بھی اس طرف نہیں جا رہے. لیکن ہماری بھی گزشتہ روز بھی ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ویکسین کا اثر جو ہے ظاہر ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہوگا، اس لیے بوسٹر کی جو ہے وہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اور اگر بوسٹر کو بھی بالکل ایسے لگوانا چاہیے جس طرح جو ہے وہ لوگوں نے ویکسین کی 1 اور 2 جو ڈوزز لگوائی ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر اب دوبارہ کیسز کا ہونا، چونکہ ابھی سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی نہیں ہے، ماسک کی پابندی نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کو زیادہ دھیان ادھر نہیں جا رہا. لیکن جس کا کوئی عزیز یا جس کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار جو ہے وہ کووڈ کے اندر ہوتا ہے تو اس کو پھر مصیبت پڑ جاتی ہے، پھر وہ ظاہر ہے ٹیسٹنگ کی طرف بھی جا رہا ہے. لیکن جہاں پر نہیں ہے تو وہاں پر لوگ اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز بھی جو سیکرٹری ہیلتھ ہیں ساجد جاوید، انہوں نے بھی بڑا لاؤڈلی یہ کہا کہ ہمیں ابھی یہ ختم نہیں ہوا، اور ہمیں تو لگ رہا جس طرح نیو ایئر کی تقریب جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے، جو کہ بہت بڑا یہاں پر ایونٹ ہوتا تھا سینٹرل لنڈن میں، اس کو اسی وجہ سے کینسل کر دیا گیا ہے کہ اس دوران اس تک بہت زیادہ کیسز ہو جائیں گے اور اتنے بڑے ایونٹ کے اندر یہ اور سپریڈ ہوگا. اور یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو کرسمس کا تہوار ہے اس کو صحیح طریقے سے منانے میں بھی دشواری کا سامنا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس طرح پچھلی دفعہ کرسمس کو نہیں منایا گیا اس طرح وہ بھی پابندی لگ سکتی ہے، کیونکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. پچھلے دن تو 1 لاکھ کیسز بھی ہو گئے تھے، اب جو ہے وہ گزشتہ روز 40,000 تھے، اور آج کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید 55,000 کے قریب آج بھی کیس آ رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا یہ اسی لائن میں 50 کی لائن کے اندر ہی کیسز جو ہے وہ رجسٹر ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور بالکل تشویشناک ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ ماسک کی اور سوشل ڈسٹینس کی پابندی بھی لگ جائے دوبارہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر عرفان صاحب، یہ آپ ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی لوگ پازیٹیو ہو رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، کیا ان میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو ویکسین لگوا چکے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہے اور وہ پازیٹیو ہو رہے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ویکسینیشن جو ہے اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے یا پوری کر رہی ہے اور اب بوسٹر چاہیے، یعنی پہلے والی جو ویکسین جو لگا چکے ہیں اس کا دورانیہ پورا ہو چکا ہے؟ السلام علیکم جی، شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک جو آپ نے باتیں کی ہیں غالباً وہ تمام ہی کچھ نسبت کے ساتھ درست ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ویکسینیشن ہے اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے اثر انداز ہونے کے لیے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے. لیکن کچھ چیزیں جو سڈنلی اس لاسٹ 1-2 مہینے میں ہوئی، جس نے اس رائز آف انفیکشن کو دوبارہ ایک دفعہ نمودار کیا ہے، وہ ایک تو اسکول کھل گئے بچوں کے، اور بچوں کے اندر یہ بیماری جب ہوتی ہے بچے اتنے اس سے اثر انداز نہیں ہوتے، جبکہ بڑے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں.
کالجز اینڈ یونیورسٹیز کھل گئی دوبارہ, اس کی وجہ سے بھی ایک اثر پڑا, اس کے اوپر پیک ہوا. اور ظاہر ہے کہ جو ہماری ویکسینیشن جو بوسٹر کی جو اس کی اسٹارٹ ہوئی تھی ابھی ہماری, وہ اتنی افیکٹو یا اتنی پیش روی سے نہیں ہو رہی یا تیزی سے نہیں ہو رہی جتنی ہماری انیشیل ویکسینیشن اسٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ سب کمبینیشن ہے ان چیزوں کا. آپ کو معلوم ہے کہ یو کے اندر اب ہم لوگوں نے سوشل ڈسٹینسز کو بھی اور جو ماسک پہننا ہوتا ہے اس کو مینڈیٹری نہیں رکھا اب. تو وہ ساری چیزیں ان کمبینیشن یہ افیکٹ ہوئی ہیں. سو آپ جیسے فرما رہے تھے کہ اب کیسز ہمارے رفلی اراؤنڈ 40,000 کے آس پاس روزانہ کی انفیکشن ریٹ ہو رہی ہے. جو وری کرنے کی بات ہے کہ آلدو شاید تھوڑی سی اس ہفتے میں انفیکشن ریٹ کم ہوئی, لیکن جو ہاسپٹل ایڈمیشن ہیں وہ کافی بڑے ہیں. یعنی اباؤٹ 7 کے قریب 1 لاکھ کے اندر ایڈمیشن ہو رہے تھے لاسٹ ویک میں, اس بار اس ہفتے کے اندر 8.5 کے قریب ہے. تو وہ کافی بڑا ہے. اور دوسری چیز جو obviously بہت تشویشناک ہے ہمارے یو کے اندر کہ جو نمبر آف مورٹیلٹیز ہیں وہ تقریباً 16% انکریز ہوئی ہیں لاسٹ ہفتے کے مطابق ان کمپیریزن ٹو دیٹ. سو دیٹ از ویری ویری ورینگ. یہ ظاہر ہے وہ لوگ ان کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے اپنی ویکسینیشن نہیں کرائی تھی, یا ان کے اندر بہت ساری ادر کوموربڈیٹیز ہیں اور قسم کی ان کو بیماریاں لاحق ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے ان کے لیے پور آؤٹ کمز کے لیے. سو آئی تھنک میں اس پلیٹ فارم کا فائدہ لیتے ہوئے ایک بار پھر کہوں گا کہ آلدو گورنمنٹ نے مینڈیٹری نہیں رکھا کہ آپ ماسک پہنیں یا سوشل ڈسٹینسنگ کریں, بٹ دیٹ از انٹائرلی اپروپریٹ کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ لوگوں کو جانتے نہیں ہیں, کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں, پارٹی ہے, فنکشن ہے, فیملی اوکیجن بھی ہے, تو یہ خیال رکھیے کہ اس چیز کی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو علامت ہی ہو تو وہ کووڈ اس کے جسم میں ہوگا. سو یہ پھر بھی پھیل سکتا ہے. تو جہاں تک ممکن ہو سکے یہ تدابیر کی اقدام کریں. صحیح ہے. ڈاکٹر تابندہ, آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں کووڈ کے ایک بار پھر سر اٹھانے کی؟ جی السلام علیکم اسد, بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر مجھے بات کرنے کا موقع دینے کا. میرے حساب سے تو 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جس پاپولیشن میں یہ زیادہ پازیٹیو ہو رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی تھی. 11 سے 16 سال تک کے بچے جو ہیں ان کے اندر ریٹس بہت ہائی ہو رہے ہیں, اور کیونکہ وہ سب ایک ہاؤس ہولڈ میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بڑے لوگ بھی رہتے ہیں, اور وہاں سے وہ ایک ریباؤنڈ افیکٹ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو لگ رہا ہے اور پھر وہاں سے. اور دوسرا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ لوگوں نے کچھ اپنی ریلیکس کر دی پابندیاں ماسک پہننے کی, جیسا کہ کچھ شہریں ہیں ان کے اندر, لنڈن میں آپ دیکھیں تو بہت کم لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں ماسکس, اور سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ اور ماسک ویئرنگ, ایون انڈر گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں تو بہت کم لوگوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں. تو کیونکہ یہ ایک ذاتی ذمہ داری بنائی تھی, گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جی آپ رسپانسبلٹی سے ماسک پہنے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی انہوں نے کہا ہاؤس آف کامنز میں جب یہ بجٹ کی تقریر ہوئی تو رشی سنیک جب بجٹ کی تقریر کر رہے تھے تو اس وقت کافی ایم پیز نے ماسک پہن لیے تھے, حالانکہ ان کے لیے مینڈیٹری نہیں تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہم کو لیڈ لینی چاہیے ایسے ہی کہ ہم ذمہ داری سے اپنے ماسک نہ اتاریں, پہنے رکھیں. آلدو ہمیں نہیں ہے یا ہمارے اراؤنڈ لوگوں کو نہیں ہے, لیکن ان کو پہننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے, میں نے 2 وجوہات کی, لیکن تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک نیا ایک ہائیلی انفیکشس میوٹنٹ بھی آیا جو ڈیلٹا وائرس کا میوٹنٹ تھا. اور ابھی اس کے وہ اتنا انفیکشس ہے کہ اگر ماسکس اور ڈسٹینسنگ نہیں رہے گی تو وہ پھر دوبارہ یہ جو سرج آئی, یعنی کہ فیبرری کے بعد ہائیسٹ کیسز اب ہو گئے ہیں, اور ایون میرے ہسپتال میں بھی اس طرح ہی ہے کہ پیشنٹس ایک دم زیادہ ہو گئے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ 40,000 کے قریب, اور یہ اس چیز کے ساتھ بھی لنک ان کر رہا ہے, شاید آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ جو فائزر کی ویکسین ہے اس میں جو ایکٹیو پارٹس تھے وہ 30 تھے, اور موڈرنا کی جو ویکسین ہے اس میں ایکٹیو پارٹس 100 ہیں. تو یہ جو قضیہ ہے فائزر کی ویکسین کی 3rd بوسٹر ڈوز لگنے کا, یہی ہے کہ اس کی جو اینٹی باڈی لیولز تھے وہ بہت جلدی ڈراپ کیے ہیں, کیونکہ جو انیشل ایکٹیو کمپوننٹ تھا وہی بہت کم تھا, 30% تھا. تو یہ فائزر کی طرف سے بھی ایک بیانیہ آیا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگلے سال ایک نئی ویکسین لے کے آئیں گے جو کہ ویریئنٹس کے اگینسٹ ہوگی اور جس کے اندر زیادہ مقدار ہوگی ایکٹیو انگریڈینٹ کی. تو ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف 12% لوگوں کو بوسٹر لگا ہے, تو جبکہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 80% کو دونوں ڈوزز لگ چکی ہیں.
تو یہ جو 12% ہے جن کو بوسٹر لگا ہے وہ شاید زیادہ پروٹیکٹڈ ہے، اور ان کے جو باقی 60% لوگ جب ہو جائے گا ان کو بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسا کہ غلام حسین عوان نے کہا، جب تک یہ تو اب ظاہر سی باتیں نہیں ہو سکے گا، تو دسمبر کے اوائل میں شاید کچھ خدشہ ہے کہ دوبارہ کچھ مینڈیٹری ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ ہو جائے گی۔ صحیح ہے، چلیے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پر آ کے اس کے مزید پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ ڈاکٹر عرفان صاحب، یہ ابھی ویرینٹس کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت جتنے لوگ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں یہ کیا اسی پرانے جو ویرینٹ ہیں کووڈ کے وہی سامنے آ رہے ہیں، یا کوئی نیا ویرینٹ بھی حالیہ دنوں میں سامنے آیا ہے؟ اگر آپ وائرس کی مورفولوجی اور اس کی لائف اسپین دیکھیں تو اٹ وڈ بی ویری انڈرسٹینڈیبل کہ یہ ویریئنٹس ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے جائیں گے۔ So we are facing a new variant of the Delta variant at this time, but that is all anticipated. اگر آپ ہسٹوریکلی بھی تمام وائرسز جو پہلے بھی پینڈیمک کے طور پہ آئے ان سب کی یہی لائف سٹائل تھا کہ وہ ایک طریقے سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وائرس ٹرائز ٹو فائٹ واٹ ایور ڈیفینس میکینزم باڈی ڈیولپ، سو ویریئنٹس ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے۔ So yes, there is a combination of Delta as well as a further variant of Delta جو کہ prevalent ہے اس وقت۔ صحیح ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال میں بہت بہتری آ جاتی ہے، جیسے اس وقت پاکستان میں بھی 1% کے قریب شرح ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سیف لوگ فیل کر رہے ہیں، اور لوگوں نے کیئر کرنا بھی چھوڑی ہے، ظاہر ہے جب دیکھتے ہیں کہ جی جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے ان کے دائیں بائیں یا کم ہے، تو پھر یہ اچانک سے اس کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے انفیکشنز کی۔ تو آپ کے خیال میں یہ جب صورتحال بہتر ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ اچانک ایک ڈیڑھ 2 مہینے کا ایسا بیچ میں ایک پیریڈ آتا ہے جس میں ایسا لگتا ہے یہ ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے کے بہت قریب ہے، خال کوئی شخص ہمیں ملتا ہے جو کہ پازیٹیو ہو۔ آئی تھنک کہ پاکستان اور یو کے کی تھوڑی سی ڈیموگرافی میں اور ڈیزیز پریولنس میں فرق رہا۔ اللہ کا شکر تھا کہ پاکستان کو اس طریقے سے ٹیسٹ نہیں ہوا اس کووڈ کی موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی سے، جس طرح ہم لوگ یو کے میں ہم لوگوں نے سفر کیا۔ آلموسٹ 140,000 اموات ہیں اس وائرس کے ساتھ۔ سو اس لحاظ سے اگر پاکستان کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان الحمدللہ اس سے کافی سیف رہا، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہاں پہ وائرس نہیں تھا یا وہاں پہ لوگ بیمار نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں اسی بات پہ ہم لوگ دوبارہ اسی کو ری ایٹریٹ کریں گے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے تو ہم اپنے ڈیفنس میکینزم جو ہیں ملنے کے یا ہاتھ دھونے کے یا فیس ماسک پہننے کے یا دی ایفیکیسی آف کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی اور شاید اب ہم امیون ہو گئے ہیں، دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے دو دفعہ ویکسین لگوائی اور ان کو اس کے باوجود بھی کرونا وائرس کی انفیکشن ہوگی۔ یہاں پہ بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، ان کو ویکسینیشن کے باوجود بھی ان کو ایڈمیشنز بھی ہو رہے ہیں اور کرٹیکل کیئر بھی ان کو ضرورت پڑ رہی ہے اس کی۔ سو میرے خیال میں یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ وائرس اب ہمارے ساتھ ہے، کم از کم 1 یا 2 سال لگیں گے ہمیں اس کے اوپر اس کو کور کرنے کے لیے یا اس کو مینج کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ ایک کرونک ڈیزیز میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہی سمجھیے جیسے بہت ساری اور کرونا وائرس کی انفیکشنز پاسٹ میں ہوئی ہیں، تو اس کی بھی نیچرل ہسٹری یہ ہوگی۔ آئی تھنک دا میسج جو بار بار ہر پلیٹ فارم پہ دینا چاہیے کہ پلیز اپنا دھیان رکھیے، اپنے جاننے والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھیے، اور اسپیشلی وہ لوگ آپ کی فیملیز میں جو کہ بوڑھے ہیں یا جن کو اور بیماریاں ہیں میڈیکل کی، ڈائبٹیز ہے، وزن زیادہ ہے، چیسٹ پرابلم ہے، ہارٹ پرابلم ہے، ان لوگوں کے لیے یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کا دھیان رکھیں، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ حفاظتی تدابیر کریں اور اپنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اسپیشلی اپنے بزرگوں کو ویکسین لگوائیے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا غلام حسین صاحب یہ بتائیے کہ محکمہ صحت جو ہے وہ برطانیہ کا وہ کتنا کنسرنڈ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا نئے اقدامات پلان کیے ہیں؟ کیا کیا پابندیاں آ سکتی ہیں؟ کیا کیا چیزیں پلان ہو رہی ہیں؟ اور پھر بوسٹر ڈوز کی مہم کو تیز کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ابھی براہ ٹیزر جاری کیے جا رہے ہیں، ابھی جو ہے گورنمنٹ یہ کنسرن شو کر رہی ہے، اور ساجد جوید صاحب بھی جو ہے نا وہ مختلف
پریس بریفنگ اور میڈیا ٹاک کے اندر یہ اشارے دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کووڈ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں تو ہمیں پابندیاں لگانی پڑیں گی. وہ بیسیکلی لوگوں کو وارن بھی کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کر لیں اور میرا خیال ہے جہاں پر زیادہ کراؤڈ ہو وہاں پر ماسک بھی پہنیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو مینڈیٹری نہیں کرے گی تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ لوگ بھی زیادہ شاید ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے, کیونکہ یہ جو پچھلے 2 سال کے اندر کرونا وائرس نے ہر حوالے سے جو میں کہوں گا معیشت سے لے کر عام جو روزگار اور ہر صورتحال کافی خراب ہوئی ہے, اور لوگوں کے اندر ذہنی مسائل بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں اور ابھی تک لوگ ریکور نہیں ہو رہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایونٹ بھی ہونا بند ہو گئے تھے, لوگوں کے آپس میں رابطے بھی کر چکے تھے اور لوگ اس چیز سے ابھی ڈر بھی رہے ہیں کہ اگر دوبارہ ایسی صورتحال ہو گئی تو ہماری زندگی دوبارہ جو ہے بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. تو یہ ڈر بھی ایک ڈر کا عالم بھی ہے. دوسرا, جب یہ گورنمنٹ جو ہے ابھی تک پابندی نہیں لگا رہی, لیکن ظاہر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اگر یہ کیسز اسی طرح بڑھتے گئے, کیونکہ آج ایک اور خبر آئی ہے کہ یورپین جو 1-2 ممالک ہیں وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پابندیاں لگ رہی ہیں, اور ایک تو کنٹری کے اندر کہا جا رہا ہے کہ شاید لاک ڈاؤن بھی لگ جائے. تو اس طرح کی صورتحال جب یورپ سے ادھر کو آئے گی تو میرا خیال ہے کہ لازمی انہیں اس لیے بھی کرنا پڑے گا کہ پھر جو ٹورزم ہے, پھر لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ فلاں ملک میں جو ہے وہ اس کے کووڈ کے بارے میں جو ہے وہ اپروپریٹ میجرز نہیں لیے جا رہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یورپین ممالک کے اندر مزید پابندیاں لگی تو لازمی اس کا افیکٹ جو ہے وہ برطانیہ میں ہوگا اور یہاں پر ان کو پابندیاں جو ہے وہ لگانی پڑیں گی. جی صحیح ہے. ڈاکٹر تابندہ, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے صورتحال بہتر ہوتی ہے تو ہم اپنے پرانے لائف سٹائل کی طرف جاتے ہیں, اور شاید انسانی نفسیات بھی ہے کہ ہم ویسے ہی آزادی چاہتے ہیں کہ ہم ماسک نہ لگائیں, ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا ہمیں خیال نہ رکھنا پڑے, ہمیں سینیٹائزر بار بار استعمال نہ کرنا پڑے, ہاتھ اٹھ کے بار بار نہ دھونا پڑے, تو ہم اپنے پرانے لائف سٹائل کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم بار بار سوال کرتے ہیں کہ زندگی نارمل کب ہوگی, واپس پہلے جیسی کب جائے گی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے جیسی لائف ڈھونڈنے کی بجائے ہمیں کم از کم منیمم کرائٹیریا اپنے لیے طے کر کے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں ان کو مستقل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا تاکہ ہم آئندہ بھی اس سے محفوظ رہیں؟ کیا کرنا ہوگا؟ جی اسد, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ایک جس کو یہاں پہ ایک انگریزی لفظ ہے نیو نارمل, ایک نیا لائف سٹائل ہے, اور اس کو اگر ہم اپنا لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ دوبارہ پابندیاں لگیں اور بار بار جو ہے نمبر آف پیشنٹس بڑھیں. مگر ہر کوئی ایسے نہیں سوچتا, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں نے ویکسینز بھی نہیں لگوائیں, کچھ لوگوں نے اس کے ہونے سے انکار کر دیا. تو اس لیے ان لوگوں کی وجہ سے, اور ایک خاص پرپورشن ہے ان لوگوں کی, اور ایک خاص پرپورشن ہے بچوں کی معاشرے میں جو کہ جن کو ماسک پہنانا بہت مشکل ہے, اور جن کی وجہ سے اب بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ یہ پھیل رہا ہے. جیسے اوان صاحب نے کہا کہ کچھ یورپی ممالک میں دوبارہ سرجری, جیسے آئرلینڈ ہے, ہمسایہ ملک ہے ہمارا ریپبلک آف آئرلینڈ, اس میں انہوں نے بچوں کو ماسک پہنانا دوبارہ شروع کیا. انہوں نے کہا کہ بچوں کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں, جن فیملی ممبرس کے ساتھ وہ بچے رہتے ہیں ان کو انہی کے ساتھ رکھیں, باہر مت جانے دیں. ایسے چھوٹی چھوٹی کتنی باتیں ہیں جو آپ اگر اڈاپٹ کر لیں تو دوسروں کے لیے سیفٹی ہو جاتی ہے. وہ یہ میسج ہر ایک کو پٹ آؤٹ کرنا مشکل ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ انسان بھی کریچر آف ہیبٹ ہے, ہم عادت کے غلام ہیں اور اسی کی طرف دوبارہ واپس جاتے ہیں اپنی عادات کی طرف جو ہماری پہلے تھی. مگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ماسک ایک دفعہ پہننا شروع کر دیں تو اس کے بعد ماسک کے بغیر عجیب لگتا ہے. تو اگر میرا خیال ہے کہ لوگوں نے عادت بنا لیں کہ ماسک پہنے تو کوئی ایسا بری بات نہیں ہے اس کے اندر. اس سے پہلے بھی بہت سے ممالک کے لوگ, یہ اورینٹل لوگ آتے تھے, چائنا وغیرہ سے آتے تھے, سنگاپور سے آتے تھے, انہیں ماسک مستقل پہنے ہوتے تھے ایون بیفور کووڈ, اور جو ہے وہ لوگ عام وائرسز سے بچنے کے لیے پہنتے تھے اس کو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جب یہ کووڈ آیا اور لوگوں نے ماسک پہنے تو بہت سے لوگ جو پرانے پھیپھڑوں کے دائمی مریض تھے ان کا ہسپتالوں میں داخلہ کم ہو گیا, کیونکہ احتیاط کی وجہ سے ان کو عام وائرسز یا عام انفیکشنز بھی نہیں لگ رہی تھی. تو کچھ اس کے فوائد لازمی طور پر ہیں کہ چلے یہ کووڈ کے لیے تو لازمی ہے کرونا وائرس کے لیے, لیکن بہت سی اور چیزوں سے بھی جو لوگ دائمی مریض ہیں یا جن کو جیسے آپ نے کہا کہ دوسرے امراض ہیں, شوگر ہے یا بلڈ پریشر وغیرہ, ان کے لیے انہوں نے باقی انفیکشن سے بھی ان کو بچایا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیتھ ریٹس
دیر ہے. جو برطانیہ میں ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہم ڈیتھ ریٹس دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ باقی لوگوں سے زیادہ ہے, کیونکہ ان کے جو ڈیتھ ریٹ یہ کاؤنٹ کرتے ہیں ود ان 30 days آف کیچنگ کووڈ. تو کوئی بھی کووڈ پازیٹیو انسان ہے, اگر وہ 30 دن کے اندر ہارٹ اٹیک سے بھی مر گیا ہے فار ایگزامپل, تو اس کی جو ڈیتھ ہے وہ کووڈ کے اندر ہی آئے گی. تو اس طرح سے ہماری اموات کی زیادہ ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے. تو اور بھی لوگوں سے اور چیزوں سے اور وجوہات سے بھی لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے جو نیچرل بیریئر ہم اپنے لیے بنا سکتے ہیں, ہینڈ واشنگ کا اور ماسک پہننے کا. تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, یہ میسج پبلک کو پہنچانا چاہیے زیادہ سے زیادہ, اگر ہم چاہتے ہیں کہ 1-1.5 سال کے اندر ہم دوبارہ اسی طرح رہنا شروع کر دیں یا اس کے قریب. ہاں, نیو نارمل کی طرف چلے جائیں. رائٹ جی چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں جی, بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عرفان صاحب, ابھی بچوں کی بات ہو رہی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کے جو بچے ہیں وہ اتنے زیادہ محتاط نہیں ہوتے. بچے اپنے ظاہر ہے وہ کیئرلیس بیہیویئر کے ساتھ, اور انہیں اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں ہوتی. چھوٹے بچوں کی اگر ہم بات کریں, اور نوجوانوں میں بھی یہی بیہیویئر ہم نے دیکھا ہے. اچھا, بچوں کو تو زیادہ اثر نہیں ہوتا, بچے معمولی طور بیمار ہوتے ہیں, لیکن وہ وائرس جب گھر آ کر بڑوں کو منتقل کرتے ہیں تو بڑوں کی جو ہے ان کے اوپر بہت نیگیٹو اثرات آتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بڑے جو ہیں وہ اس بیماری سے لڑتے لڑتے وفات پا جاتے ہیں, اور اس کی وجہ بنتی ہے کہ بچے اسکول سے کیری کر کے لاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسکول کھلے ہیں تب تک اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اسکولوں کے حوالے سے کیا خاص طور پر احتیاطیں دی جانی چاہیے, اور کیا کوئی خاص SOP آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر حالات میں بھی, نارمل حالات میں بھی اسکولوں پہ سختی کے ساتھ امپلیمنٹ ہونا چاہیے؟ یہ بڑا ہی آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا ہے جی. آئی تھنک کہ ایز این اکانومی ہم لوگوں کو اس کا بڑا اثر ہوا ہے. سو انیشلی جیسے پہلے رولز تھے کہ گھر کے اندر کوئی بھی سمٹمس بھی ہو جائیں کسی کو, یا کسی کا لیٹرل فلو پازیٹیو آ گیا, PCR آ گیا, the whole family would start quarantining. Now that over the time ہم لوگوں کو اس کا بڑا چیلنج ہوا, ورک فورس بڑی کم ہوگی, اسپیشلی ہم جو NHS کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ ہم کیسے اپنی سروس مینٹین رکھیں اور اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھیے. سو there were a lot of things جو کہ ہم لوگوں نے اڈیپٹ کی ہیں, جس میں ایک بہت نئی چینج جو دنیا نے دیکھی ہے وہ ورکنگ فرام ہوم ہے. جیسے ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں بہت ساری کنسلٹیشنز, بہت ساری آفس کے کام جو ان سے ہیں وہ ورکنگ فرام ہوم اسٹارٹ ہو گئے. جو تیسری یا چوتھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ویو آ رہی ہے, اس کا بھی ایک وجہ یہی تھی کہ ایک دم جب کالجز کھلے, اور یہ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ بچے ہی ہوتے ہیں, یا ایون ٹین ایجرز ہی ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹیز میں گئے, 1-2 سال سے وہ گھر میں تھے. سو وہ اس بندش کی وجہ سے دے آل اسٹارٹڈ میٹنگ اپ, اور وہ ایک سڈنلی انفیکشن کا اسٹارٹ ہوا. آئی تھنک دی چیلنج وہ جو ہم لوگ اس وقت UK میں فیس کر رہے ہیں وہ ویکسینیشن کا ہے, اور ویکسینیشن میں بھی جو ٹین ایج ویکسینیشن کی ہے. سو اس میں 2 باتیں, ایک تو سب سے بڑی بات کہ ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کیا یہ ویکسین سیف ہے, کیا یہ بچوں کے لیے سیف ہے, اور پھر کیا بچیوں کے لیے سیف ہے یہ ویکسین. سو اس قسم کے خیالات بہت سارے ہیں, اور آئی تھنک کہ صحیح آنسر اس کا چند سالوں میں یا میں بھی ایک ڈیکیڈ میں پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹ کیا آنسر تھے. لیکن ابھی جو جتنے بھی شواہد ہیں وہ یہی ہیں کہ ویکسینیشن از دا سیفسٹ وے to prevent or to get on top of this pandemic. So I would suggest کہ جو بھی ہیں وہ ماں باپ اپنے ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بیسٹ سوچیں گے, لیکن اس وقت جو ایویڈنس ہے وہ اسی میں ہے کہ ویکسینیشن لگانا ہے. دوسری چیز آپ نے جیسے کہا کہ جی کیا کر سکتے ہیں, آئی تھنک کہ اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے تو گورنمنٹ نے آپ کو لیٹرل فلو ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں, سو پلیز وہ کیجیے اپنا. PCR ٹیسٹ از ویری اویلیبل UK کے اندر, آپ بہت آسانی کے ساتھ اور اپنے ٹائم کے ساتھ اپنے کمفرٹ میں یہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, وہ کرائیے, اور اس کے مطابق جو بھی رسک اسٹریٹیفکیشن آپ کی ہے اس کے مطابق آپ اپنے آفس کو بھی بتائیے, اسکول کو بتائیے. اور یہ ایک چیلنج رہے گا کہ آپ کو چھٹی کرنی پڑتی ہے, کئی دفعہ 10 دن بھی چھٹی کرنی پڑتی ہے کوارنٹین کے لیے, لیکن اوور آل کمیونٹی کے لیے یا اوور آل ساری پاپولیشن کے لیے یہ اسٹیپس ابھی ضروری ہیں, جو کہ میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ 6 مہینے سے سال ہمارے ساتھ رہیں گے. اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے ویکسینیشن زیادہ پریولنٹ ہو جائے گی اور اس کے اثر کم ہونے شروع ہوں گے, تب ہم سم وٹ نیو نارمل کی طرف جانا شروع کریں گے. صحیح.
غلام حسین صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ویکسینیشن آئی تھی تو مختلف ممالک کی حکومتوں نے یہ پلان کیا، اناؤنس کیا کہ جو لوگ ویکسینیشن نہیں کرائیں گے ان پر کئی قسم کی پابندیاں ہوں گی. وہ ٹریول نہیں کر سکتے، وہ بس نہیں پکڑ سکتے، جہاز میں نہیں جا سکتے، وہ فٹ بال میچ نہیں دیکھ سکتے، کرکٹ میچ نہیں دیکھ سکتے، اس طرح کی پابندیاں تھیں. تو آپ کیا لگتا ہے یا گورنمنٹ ان لائنس پہ سوچ رہی ہے کہ جو بوسٹر نہیں لگوائے گا اسی قسم کی پابندیوں کا سامنا اسے بھی کرنا پڑ سکتا ہے؟ بالکل، جب تک یہ نہیں کریں گے نا اس وقت تک یہ بوسٹر کی جو لگوانے کی رفتار ہے وہ تیز نہیں ہوگی. ابھی بھی دیکھ لیں، جہاں بھی فٹ بال کا یا کرکٹ کا میچز ہوئے ہیں پچھلے دنوں، اور ابھی فٹ بال کے ہو رہے ہیں سوری، تو جب تک آپ اپنے ایپ کے ذریعے جو ہے وہ پاس نہیں لیتے، اس کا آپ کو پاس بار کوڈ ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے ڈبل ویکسینیٹڈ ہیں تو پھر آپ کو پرمیشن ملتی ہے. تو اگر اسی کو ایڈ کر دیں گے بوسٹر کے اندر تو سوری جس نے بوسٹر لگوایا ہوا ہے وہی جو ہے وہ ٹریول بھی وہ کر سکتا ہے اور وہ انٹرٹینمنٹ میں کوئی ایونٹ ہے وہ اٹینڈ کر سکتا ہے. تو میرے خیال سے پھر جو ہے وہ لوگ اپنا میں کہوں گا پرجوش طریقے سے جو ہے وہ اس کو لگوائیں گے. ابھی بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریول کا ہے، ابھی آپ نے یہاں سے پاکستان جانا ہے تو جب تک آپ ڈبل ویکسینیٹڈ نہیں ہیں وہ آپ کو آن بورڈ نہیں ہونے دیتے. اسی طرح آپ نے یورپ بھی جانا ہے، وہاں سے بھی آنا ہے. تو یہ اب ویکسین کا یہ تو ٹریول کے لیے تو سمجھ لیں کہ مینڈیٹری ہو چکی ہے، اور جب تک یہ بوسٹر کے بارے میں بھی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ شاید لوگ جو ہے وہ زیادہ اس طرف دھیان نہ دیں. تو میرا خیال آنے والے دنوں میں یہ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں اس طریقے سے جو بھی اپروپریٹ بیئر ہوں گے وہ ہیلتھ سیکٹری ہیں ان کو بھی لینے پڑیں گے اور یہ گورنمنٹ کو بھی لینے پڑیں گے. کیونکہ اگر یہاں پر کیسز بڑھتے ہیں تو چونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا دارالحکومت ہے لنڈن، تو اگر جب یہاں سے لوگ پھر ایوری ویئر جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو اگر یہاں حالات صحیح نہیں ہوں گے تو پھر دوسرے ممالک کے اندر اس کا پھیلنا جو ہے وہ یقینی ہو جائے گا. تو میرے خیال سے آپ نے صحیح کہا کہ یہ بوسٹر کے بارے میں گورنمنٹ کو ایسا فیصلہ جو آنے والے دنوں میں یہ کرنا ہی پڑے گا. جی صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر عرفان صاحب یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا کوئی ٹیسٹ ہے، لیبارٹری ٹیسٹ، جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ جس نے ویکسینیشن کرائی تھی اب اس کی ویکسینیشن کا اثر ختم ہو چکا ہے اور اس کو ایک بوسٹر کی ضرورت ہے، یا ابھی اس کی ویکسینیشن کا اثر چل رہا ہے اور وہ 2 مہینے ابھی مزید چل جائے گا؟ کوئی ایسا لیبارٹری ٹیسٹ ہے جس سے کچھ یہ سیلف اسیسمنٹ کر سکے کوئی شخص اپنے بارے میں انڈیویجول؟ جی ٹیسٹ تو ڈیفینیٹلی ہیں جس میں آپ اپنی مقدار آپ کی کتنی ڈیفینس اینٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں جسم کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن کیا وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں امیونٹی کے ساتھ اور وہ کتنی دیر تک رہتی ہیں، یہ جو ٹیمپورل اس کا جو ریلیشن ہے یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، اور اس میں کچھ ہمیں ٹائم لگے گا، اس کی لانگ ٹرم اسٹڈیز ہوں گی تو ہمیں آئیڈیا ہوگا اس کے اندر. اس کا سوچنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کی اینٹی باڈیز بہت ہائی ہیں تو ظاہر ہے آپ کو امیونٹی ہے، لیکن اگر اینٹی باڈیز کس لیول کو آپ کم کہیں گے تو آپ کہنا شروع کریں گے کہ اب آپ کی امیونٹی ختم ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں مزید اس کی تو ڈاکٹر صاحب کیا اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروانے کے بعد بوسٹر کے لیے جانا چاہیے یا ایک خاص مدت کے بعد بوسٹر کے لیے چلے جانا چاہیے؟ نہیں، جو جتنا ایویڈنس آیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ 6 مہینے کے بعد آپ کی لیولز اس لیول پہ پہنچ جاتی ہیں کہ اس کے بعد بوسٹر آپ کے لیے بہتر ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اینٹی باڈیز لیول بالکل ختم ہو تو ہی آپ اس کے بعد بوسٹر لگوائیں. آپ کو بوسٹر مزید بوسٹ کرتا ہے، جیسے اس کا نام سجیسٹ کر رہا ہے، بوسٹ اپ یور امیونٹی، اور ایٹ دیٹ آپ کا جسم جو ہے وہ اس اینٹیجن کو مزید پہچان لیتا ہے اور اس کے خلاف مزید اینٹی باڈیز بناتا رہتا ہے اور کافی دیر تک بناتا رہتا ہے. سو اس معاملے کو میں تھوڑا سا اس طریقے سے بتاؤں گا کہ جو گورنمنٹ کی JCBI سے جو گائیڈنس آتی ہے آپ کو وہ بڑی ریسرچ کے بعد آتی ہے. نا جیسے ہمیں سب کو علم ہے کہ یہ بیماری ہم لوگوں کو اس کا بہت زیادہ علم نہیں ہے، سو بہت ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوتی ہیں اور وہ اس کے مطابق گورنمنٹ اپنی نیو ریکمنڈیشنز دیتی ہے. لیکن پلیز جو نئی جو کرنٹ ریکمنڈیشنز ہیں کو آپ ضرور فالو کریں. کہیں پہ بھی یہ گورنمنٹ نے نہیں کہا کہ آپ اپنے ہاتھ دھونا بند کریں، یا اگر آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو اتنے ڈسٹینس کے ساتھ رہیں اور ماسک پہن کے رکھیں اور اپنی ویکسینیشن کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی گائیڈنس کو آپ فالو کرتے رہیں. ابھی جو کرنٹ گائیڈنس ہے وہ یہی ہے کہ آپ 6 مہینے کے بعد جو آپ کی سیکنڈ ڈوز ہے اس کے بعد آپ یو کین ہیو دی بوسٹر ڈوز، اور وہی سب فالو کریں. اسی کے مطابق NHS سے آپ کو نوٹسز بھی آ رہے ہیں.
صحیح ہے. ڈاکٹر تابندہ، ابھی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت سارے لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی اور وہ خدشات ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں ہیں جو شروع میں تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کرانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، لیکن سٹل کچھ لوگ ایسے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبلٹی بڑھی ہے ویکسینیشن کے حوالے سے، اور لوگوں کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدشات جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں؟ کیونکہ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ شاید 6 مہینے میں یا 2-4 مہینے میں اس کے نیگیٹو اثرات آنا شروع ہوں گے، تو جب وہ نہیں آئے مجموعی طور پر، تو کیا لوگوں کے ہاں اعتماد بڑھا ہے ویکسینیشن کے حوالے سے؟ جی، اعتماد تو یقیناً بڑھا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویکسینیشن کی ڈرائیوز کے ساتھ ساتھ ہی ہسپتال میں جو ایڈمیشنز ہیں وہ کم ہوئے ہیں، تو وہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اعتماد بڑھا ہے. لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹس ہوئے ہیں اور یقیناً ہوئے ہیں، اور بہت سے مریض آئے ہیں ہسپتال میں. ایسٹرازینیکا کی ویکسین آپ کو پتہ ہے سائیڈ ایفیکٹس ہوئے اس کے، پھر انہوں نے 40 سال سے کم کے لوگوں کو لگانی وہ بند کی. اور میرا خیال ہے یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ جیسے آپ جانتے ہیں، جیسے ہمیں معلوم ہو رہا ہے ویکسینز کے بارے میں اور یہ وائرس کے بارے میں مزید معلوم ہو رہا ہے، تو ہماری ویکسینز بھی شاید تھوڑی سی سوفسٹیکیٹڈ ہو جائیں گی، ہو رہی ہیں اور ہو جائیں گی، جیسے کہ یہ بوسٹر آیا. اور اس کے بعد لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جو ڈیتھ ریٹس ڈراپ ہوئے ہیں یا ہاسپٹل کے ایڈمیشنز ڈراپ ہوئے ہیں، تو وہ تو ڈائریکٹلی لنک ہے اس کے ساتھ جب وہ یہ خبریں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں. تو اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ تھوڑا سا ان لنک ہوا ہے یہ سچویشن، اس لیے کہ جو ان ویکسینیٹڈ لوگ ہیں یا جو لوگ جو بچے ہیں چھوٹے جن کو ویکسین ان کی ایج کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے یہ نئی سرج آئی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ویکسین کئی لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویکسینیشن فیلئر ہے جو یہ دوبارہ سرجز بار بار آ رہی ہیں. ہر سرج کا ایک اپنا کاز ہے، اور وہ پہلے چلیں یہ تھا کہ ایک زیادہ پاپولیشن کو یہ نہیں ہوا تھا اور سب کو ہو رہا تھا کسی نہ کسی شکل میں، اور اس کے بعد ویکسین لگنے سے اس میں کمی آئی اور ہسپتال کے داخلوں میں کمی آئی. اور اب وہی لوگ ہیں رہ گئے زیادہ تر جن کو ویکسین لگی ہے اور ان کو ہوا ہے تو معمولی اٹیک ہوا ہے، یا جن کو ویکسین نہیں لگی ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ عوام کو، لوگوں کو ویکسین کے اندر اور سائنس کے اندر جو ہے اعتماد رکھنا چاہیے، اور کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس وقت کہ ہم سائنس میں پورا کانفیڈنس رکھیں. اور اس کانفیڈنس کے ساتھ کیونکہ جتنی بھی ریسرچ آتی ہے، مثلا یہ جو اینٹی باڈیز کے ڈراپ ہونے کی ریسرچ آئی ہے، یہ بھی ٹرائلز کے ساتھ آئی ہے کہ لوگوں کو دیکھا انہوں نے کہ 6 منتھس کے بعد فائزر کی ڈراپ کر گئی. تو بیک گراؤنڈ میں مستقل سائنسدان کام کر رہے ہیں اپنی لیبارٹریز کے اندر، اور ہمیں اس کے اندر اعتماد رکھنا چاہیے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد آ کے پھر ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرسمس جو ہے اس کے متاثر ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے یا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو اور عوام کو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عرفان صاحب، یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جتنی کووڈ کی لہریں آئی ہیں، عام طور پر اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ کتنے مہینے لے جاتی ہے وہ اپنی پیک دیکھنے کے بعد ختم ہونے میں، ڈاؤن ہونے میں؟ اور اب یہ جو صورتحال ہے، کیا اس کو ہم چوتھی لہر کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر یہ چوتھی لہر ہے تو کیا یہ کرسمس تک دم توڑ جائے گی، توڑ سکتی ہے، یا اس کا دورانیہ اتنا ہوتا ہے کہ کرسمس کے بعد تک جاری رہے گی، یا اس کو ختم ہونے میں ٹائم لگ جائے گا؟ میرا سوال ظاہر ہے اس پرسپیکٹو میں ہے کہ کرسمس متاثر تو نہیں ہوگا. دیکھیے جی، اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہماری جو یو کے اندر جو پیک سٹارٹ ہونی شروع ہوئی تھی وہ مارچ اپریل 2020 کے اراؤنڈ ٹائم ہوئی تھی، اور اٹ ریمین دیر فار آلموسٹ ٹل اگست ٹائم. اور اس کے بعد جو سیکنڈ پیک سٹارٹ ہوئی وہ ایسٹر کی ہالیڈیز کے بعد، اور جو ریلیکسیشن ہوئی، اور اینڈ دین اٹ کنٹینیوڈ ٹل مارچ دس ایئر. اب جو یہ پیک ہے اس کی جو اونچائی ہے یا اس کے جو نمبر آف پیشنٹس اگر آپ اس میں دیکھیں تو کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ جو اس کے افیکٹس تھے، ہمارے یو کے اندر اٹ واز ایکسٹریملی ہمبلنگ ایٹ دا ٹائم، جب ہمارے ہزار سے زیادہ ہماری روزانہ کی ڈیتھس تھی. اٹس نو ویئر نیئر دیٹ، اینڈ آئی تھنک یسٹرڈے اٹ واز 160 ڈیتھس so still a very big number. There is nothing taking away from that، لیکن بہت کم فرق پڑ گیا. آئی تھنک یہ دو باتیں ہیں. اٹ آل ڈپینڈس کہ ہم لوگ کیسے اپنی کرسمس منانا چاہتے ہیں، خود بھی اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، بزرگوں کے ساتھ بھی. اینڈ اٹ آل کائنڈ آف
relies not only on the government, the NHS, but also individuals کہ ہم لوگ کیسے اس کو دیکھتے ہیں. So اگر ہم لوگ یہ سب چیزیں جو جیسے گورنمنٹ بتا رہی ہے, جو گائیڈنس ہم لوگوں کو پتہ ہے, اس کو فالو کرتے رہیں. جن کو بوسٹر کی ضرورت ہے بوسٹر لگتی رہے. My hope is کہ Christmas would be just like آج کل جیسے ہم لوگ جتنی ہمیں آزادی ہے اتنی ہی تقریباً ہوگی. I don't think it will change much, لیکن اگر یہ پیک اسی حساب سے بڑھتی رہی جیسے کہ چند ہفتوں میں بڑھی ہے تھوڑی سی, یہ چیز ہمیں سوچنا چاہیے کہ دس از کے ٹوٹل نمبر ہمارے غالباً تھوڑے سے کم ہوئے ہیں, لیکن جو ہاسپٹل ایڈمیشن ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ مورٹیلٹی بھی بڑھ گئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر تابندہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کیا سٹیپس لیے جائیں کہ 2 مہینے کے بعد, تقریباً 2 مہینے کے بعد جو کرسمس ہے اس کو ہم سخت پابندیوں میں نہ منا رہے ہوں؟ اس کے لیے اسد یہ ہے کہ نومبر کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اندر جو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا اپنا لیٹنٹ پیریڈ بھی 10 دن ہوتا ہے, 7 سے 10 دن ہوتا ہے. تو اگر ہم جس انسان کو آج ایکسپوجر ہوا ہے وہ مڈ نومبر کے قریب جا کے بیمار ہوگا اور پھر دسمبر تک, تو اگر ہم آج سے دیکھتے ہیں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم شاید کرسمس نارملی منا سکیں, مگر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ نمبرز بڑھیں گے, اور مجھے ایسے کچھ شک ہے کہ تھوڑی پابندیاں کچھ زیادہ ہو جائیں گی. مجھے تو اس طرح محسوس ہو رہا ہے کیونکہ جو لہر ہے وہ نومبر کے اینڈ تک بھی جاری ہوگی. اب اس وقت تک وہ کیا سٹیپس لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ نمبر اگر کم ہو رہے ہیں, تو پلان یہی ہے کہ اگر 4 نومبر تک کم ہو گئے نمبرز تو وہ پابندیاں ہم نہیں لگائیں گے, اور اگر نمبرز نہیں کم ہوئے تو پھر پابندیاں لگ جائیں گی دوبارہ. تو ابھی تک فی الحال تو آپ کو پتہ ہے نمبرز تھوڑی سے بڑھ رہے ہیں, تھوڑے سے زیادہ ہو رہے ہیں, مگر ڈیلی کے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کافی کیسز اتنے کے اتنے ہی ہیں, آلموسٹ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تھوڑی بہت کمی ہو رہی ہے, 1000 کے قریب لوگ روزانہ ڈائگنوز ہو رہے ہیں. اس میں یہ بھی ہے, آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ یو کے جو ہے یہ لیڈنگ کنٹریز ہے ٹیسٹنگ میں. جتنا ٹیسٹ کریں گے آپ اتنی زیادہ پازیٹیوٹی آپ کی ظاہر ہوگی, اور اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کے نمبرز بڑھ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے یو کے کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا وکٹم آف اٹس اون سکسیس بھی ہے اس طریقے سے, کیونکہ بہت سے ممالک ہیں جن میں ٹیسٹنگ ہی کم ہوتی ہے. اگر ٹیسٹ کم ہوگا تو ظاہر ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ کم لگے گی کہ متاثر ہے. تو اس طریقے سے ان کے نمبرز بھی زیادہ لگتے ہیں کیونکہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور ٹیسٹنگ میسر ہے. اور لگتا ایسے ہے کہ یہ نومبر کا مہینہ اینڈ نومبر میں دوبارہ اس کا جائزہ لیں گے اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کرسمس کے لیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو غلام حسین امان صاحب, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر نیو ایئر سیلیبریشنز اور کرسمس کے حوالے سے یہ خواہش ظاہر ہے سب کی ہے کہ بالکل نارمل طریقے سے ہم منائیں, تو 15 دن پہلے شاید زیادہ احتیاطی تدابیر اناؤنس کر دینی چاہیے تھیں. اور آج بھی اگر ڈاکٹر صاحبان کی تو رائے ہے کہ آج بھی اگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو کرسمس بہتر انداز میں اور نیو ایئر جو ہے وہ بہتر انداز میں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ حکومت کے ذہن میں کیا ہے اور کیا چیزیں پلان ہو رہی ہیں, کیا پالیسیز امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں, اور آنے والے منتھ کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے جو نیو ایئر ہے نا, اس کو تو انہوں نے اس کی سیلیبریشن تو جو ہے وہ بند کر دی ہے, الاؤن کر دیا ہے کہ نیو ایئر جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں منایا جائے گا. اب کرسمس کے حوالے سے ابھی تک ظاہر ہے یہ فیصلہ تو نہیں ہوا, لیکن یہ بالکل اشارے دیے جا رہے ہیں, عندیہ دیا جا رہا ہے ہیلتھ سیکٹری کی جانب سے, گورنمنٹ کی جانب سے, اور لوگوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو ہم نے پہلے کووڈ کی جو گائیڈ لائن سیٹ کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگ خود جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں, لیکن اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ نہیں کیئر کر رہے. اور یہ بھی اگر میں بتاؤں کہ اگر یہ ٹریول کی ریسٹرکشن نہ ہوتی تو شاید اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ بوسٹر یا ویکسین بھی شاید نہ لگ پاتی, لیکن چونکہ جب سے گورنمنٹ نے یہ مختلف قسم کی اس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ لوگ, ظاہر ہے لوگوں نے جانا ہوتا ہے, اپنے ہالیڈیز پہ بھی جانا ہوتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے. تو بہت سارے میں پاکستانیوں کو جانتا ہوں انہوں نے صرف اسی وجہ سے ویکسین لگوائی ہے تاکہ وہ پاکستان جو ہے وہ فریلی جا سکیں اور ان کو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ لگوا رہے ہیں. تو جب تک اس طرح کے جو ہے وہ میئرز نہیں لیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے, اس وقت تک میرے خیال سے یہ جو لوگ اس کو ریلیکس رہیں گے, لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے اوپر پابندی نہیں لگائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو جس طرح انہوں نے دوسرے لاک ڈاؤن کے بعد سختی کی تھی
ابھی بھی اس طرح کی سختی کرنے کی ضرورت ہے. بے شک جو کاروبار ہیں یہ کام اتنا پابندی لگائی جائے، لیکن کم از کم جو سوشل گیدرنگ ہے وہاں پر ضرور جو ہے وہ بائی لا پابندی ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں. جی بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ڈاکٹر عرفان اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام مہمانوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.